آپ نے فرمایا یہ اہل سنت کی نشانی ہے۔ تو یاد رکھیے، خلافت ظاہری ہو، خلافت باطنی ہو، ہر دو لحاظ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہی عقیدہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے۔ سنیے یہ حدیث طیبہ، حضرت حسن، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت فرماتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں لقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر ان یصلی بالناس۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَشَاهِدٌ وَمَا أَنَا بِغَائِبٍ، فرماتے ہیں بیٹا میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا، میں وہاں سے غائب نہیں تھا، بلکہ اس مجلس میں بھی موجود تھا۔ میری موجودگی میں آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو ان یصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فرمایا وما بی مرض، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں بیمار بھی نہیں تھا، مرض بھی نہیں تھا، غائب بھی نہیں تھا، بلکہ وہی موجود تھا۔ میری موجودگی میں آقا کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی امامت پر کھڑے ہو کر امامت فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا فَرَضِينَا لِدُنْيَانَا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں ما رضی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں، مولا کائنات کے، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جنہیں ہمارے دین کے لیے منتخب کیا، ہمارے دین کے لیے جسے امام بنایا، ہم نے اسے دنیا کے لیے بھی اپنا امام بنایا۔ اس جملے کو سمجھیے، تھوڑا پانی لے آئیں۔ فرمایا جس کو نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے دین کے لیے امام بنایا، اس کو ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی امام بنایا۔ بہت سارے گمراہ لوگ کہتے ہیں جی سیاسی خلافت اور باطنی خلافت، یہ مولا کائنات کے الفاظ سنیے۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ہمارے دین کا امام۔ اب یہ باطنی طریقت، شریعت، کیا یہ دین سے باہر ہے؟ یہ دین سے خارج ہے؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے دین کے لیے منتخب کر کے ہمارے دین کا امام بنایا، مصلی امامت پر کھڑا فرمایا، فرمایا ہم نے دنیا کے معاملات میں بھی انہیں اپنا امام بنایا، ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ تو دینی خلیفہ یہ تو نبی کریم علیہ السلام نے خود حضرت صدیق اکبر کو منتخب فرمایا، اور دنیا کے معاملے میں، سیاسی معاملات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجماع سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی گئی۔ تو یہ عقیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، یہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بیان کیا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے۔